بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہسٹوریکل نالج کے چینل کے ساتھ محمد عبداللہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس امیر کے بارے میں بتائیں گے جس نے منگولوں کے جانشینوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، جس نے عثمانی خلافت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، جس نے دلی سلطنت اور مملوک سلطنت جو مصر میں تھی اس کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تو اس امیر کا نام امیر تیمور ہے جو ایک مسلمان ہی تھا۔ تو آج ہم اس کی بایوگرافی آپ کو بتائیں گے، تو میرے چینل کے ساتھ بنی رہے گے، اور جو میرے چینل پہ نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے شیئر کریں۔ تو دوستو، تیمور جو تیمور لنگ سے بھی جانا جاتا ہے اور تیمور امیر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک ترک منگول فاتح تھا جس نے جدید دور افغانستان، ایران اور وسطی ایشیا اور اس کے آس پاس کے کچھ علاقوں کو ملا کر تیموری سلطنت کی بنیاد رکھی اور اس کا پہلا حکمران بنا۔ یہ ایک ناقابل شکست کمانڈر کی حیثیت سے تاریخ میں سے جڑتا ہے۔ وہ تاریخ کی سب سے بڑی فوجی قائدین اور ہنرمندوں میں بڑے پیمانے پر سمجھا جاتا ہے۔ تیمور کو فن اور فن تعمیر کا ایک بہت بڑا سرپرست بھی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس نے بہت سے دانشمندوں سے بات چیت کی ہے اور اس کے دور حکومت میں ان کا تعارف بھی ہوا ہے۔ تیمور امیر تارگائی کا بیٹا تھا جو 9 اپریل 1336 کو ازبکستان میں پیدا ہوا۔ تیمور نے 1370 تک مغربی چغتائی خان کا کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ اس ڈرے سے اس نے مغربی، جنوبی اور وسطی ایشیا اور پوری دنیا میں فوجی مہمات کی قیادت کی۔ جنوبی روس اور مصر اور شام کی مملوک سلطنت اور ابھرتی ہوئی عثمانی سلطنت اور ہندوستان کی زوال پرست دلی سلطنت کو شکست دینے کے بعد مسلم دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور حکمران بن گیا۔ ان فتوحات سے اس نے تیموری سلطنت کی بنیاد رکھی، لیکن اس کی وفات کے فوراً بعد ہی سلطنت کا برا حال اور زوال کا وقت شروع ہو گیا۔ تیمور اپنے خانہ عظیم خانہ بدوش قبیلے میں سے آخری فاتح تھا۔ اس کی سلطنت نے 16 اور 17 صدی عیسوی میں مزید عروج حاصل کیا۔ سلطنتوں کے عروج کے لیے منزلیں طے کی۔ تیمور ترک اور منگول دونوں ہی باشندوں سے تعلق رکھتا تھا، اور جہاں تک اس کا براہ راست دونوں طرف سے کوئی سیدھا اور اولاد نہیں تھی۔ اس نے اپنے والد کی طرف سے چنگیز خان کے ساتھ ایک مشترکہ باپ دادا کا خاندان شامل کیا، جبکہ دوسری طرف مصنفوں نے مشورہ دیا کہ اس کی والدہ خان کی اولاد ہو سکتی ہے۔ تیمور نے چنگیز خان کی وفات کے بعد 1227 کی منگولی سلطنت کی بحالی کا تصور کیا، لیکن اور چنگیز خان کا وارث مقرر ہوا۔ فٹر برائس فوربے کے مطابق تیمور نے اپنی باضابطہ خط و خطوط میں اپنی زندگی بھر چنگیز خان کے حقوق کی بحال کے طور پر کام کیا اور اپنی تعلیم اور اپنی سلطنت کا سلسلہ جاری رکھا۔ انہوں نے اپنے ایرانی، مملوک اور عثمانی مہمات کو غصابوں کے قبضے والی زمینوں پر منگول کنٹرول کے نفاذ کے طور پر جائز قرار دیا۔ اپنی فتوحات کو قانونی حیثیت دینے کے لیے تیمور نے اسلامی علامتوں اور زبان پر انحصار کیا، خود کو اسلام کی تلوار کہلوانے لگا اور تعلیمی اور مذہبی اداروں کا سرپرست تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے دوران تقریباً تمام رہنماؤں کو اسلام قبول کروا دیا۔ تیمور نے مصر میں مملوک کو شکست دینے کے بعد
خود کو غازی قرار دیا۔ اپنے اقتدار کے خاتمے تک تیمور نے چغتائی کے چنگیز خان کی نسل میں سے ہی چنگیز خان کے جانشین کے حوصلے سے ہی اپنی شاہی سلطنت کو وسیع کیا۔ تیمور نے چغتائی خان اور دوسرے خانوں کی فوج پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا تھا اور چین میں یونان خاندان کو بحال کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ تیمور کی فوجیں مجموعی طور پر کثیر تھیں اور پورے ایشیائی افریقہ یورپ میں ان کی دہشت پھیل چکی تھی۔ ان کے بڑے پیمانے پر ان کی مہمات نے بربادی کا مظاہرہ کیا تھا۔ کچھ مصنفینوں کے اندازے کے مطابق اس کی فوجی مہموں نے 17 ملین افراد کی ہلاکت کی جس کی وجہ سے دنیا کی 5% آبادی ختم ہو گئی۔ وقت پر جتنے بھی علاقے میں اس نے فتح کیے تھے ان میں خوارزم کو اپنی مہمات کا سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا کیونکہ اس کے خلاف یہ کئی بار بڑھ گیا۔ تیمور تیموریڈ سلطان اور ماہر فلکیات اور ریاضی دان اغلب بیگ کے دادا تھے جنہوں نے سن 1411 سے سن 1449 تک وسطی ایشیا پر حکومت کی، اور بابر جو 1483 سے 1530 کے عظیم الشان مغل سلطنت کے بانی جس نے اس وقت حکمرانی کی، تقریباً تمام برصغیر پاک و ہند ان کے ہی کنٹرول میں تھا۔ تیمور نے موسم بہار میں اپنی لڑائی لڑنے کو ترجیح دی، تاہم موسم سرما کی غیر متحرک مہم کے دوران وہ راستے میں ہی دم توڑ گیا۔ دسمبر 404 میں تیمور نے منگ چین کے خلاف فوجی مہمات کا آغاز کیا اور منگ ایلچی کو حراست میں لے لیا۔ وہ سیر دریا کے دور کی طرف خیمہ زن ہوتے ہوئے بیماری کا شکار ہو گئے اور چین کی سرحد تک پہنچنے سے پہلے ہی 17 فروری 405 کو فراب میں وفات پا گئے۔ ان کی موت کے بعد منگ کے سفیروں کو اس کے پوتے خلیل سلطان نے رہا کر دیا۔ جغرافی نگار کہتے ہیں کہ تیمور کے مرنے کے بعد اس کے جسم پر گلاب کے پانی چھڑکا گیا اور اس کو تابوت میں رکھا گیا اور اسے سمرقند بھیج دیا گیا جہاں اسے دفن کیا گیا۔ اس کا مقبرہ امیر عامر نے بنوایا جو اب بھی سمرقند میں کھڑا ہے، حالانکہ حالیہ برسوں میں اسے بہت زیادہ بحال کیا گیا ہے۔ تو دوستوں میری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، تو جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور کومنٹ میں بتائیں کہ ویڈیو کیسی لگی۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔